بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ میری ایک سبسکرائبر نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے اور درخواست بھی ظاہر کی ہے کہ اس کو اپنے چینل کے ذریعے وظیفہ فور حاجت کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور وہ خاتون چاہتی ہیں کہ اس کے موضوعات میں بہت زیادہ اس کے اثرات جو ہیں اس رمضان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو رمضان سے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے۔ ہماری زندگی دکھوں اور خوشیوں، محرومیوں اور نعمتوں سے مل کر بنی ہے۔ آج ہم پر اگر کوئی مشکل وقت ہے تو کل ہم پر نعمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ آج اگر ہم بیمار ہیں تو کل ہم صحت کے ساتھ چل پھر رہے ہوں گے۔ یہ سب نظام خدا نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم صرف خوشیوں، نعمتوں اور صحتوں میں اس کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، ہاں لیکن جب دکھ پڑتے ہیں تو ہزار سجدے کر چلتے ہیں۔ اور اگر صرف دکھ دے دیے جائیں ہم کو تو پھر انسان کی امید، ایمان خدا پر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے ہمارا ایک دن ایسا اور ایک دن ایسا، یعنی کبھی خوشی اور کبھی غم رکھا ہے، کیونکہ بے شک انسان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے بہت جلد۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ میری ایک سبسکرائبر نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے اور درخواست بھی ظاہر کی ہے کہ اس کو اپنے چینل کے ذریعے وظیفہ فور حاجت کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور وہ خاتون چاہتی ہیں کہ اس کے موضوعات میں بہت زیادہ اس کے اثرات جو ہیں اس رمضان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو رمضان سے ہی سٹارٹ کیا تھا، تو وہ یہی چاہتی تھی کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ لوگ تک پہنچے۔ اس لیے جس طرح انہوں نے آپ کا خیال رکھا ہے اور اس کو شیئر کیا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آگے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی پریشان ہے جو بھی انسان وہ اس کو کرے اور آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس وظیفے سے ان کے ساتھ جو جو موضوعات ہوئے ہیں، جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، پہلے وہ سنتے جائیے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت یہ تھا کہ محرومیاں، نحوستیں اور مشکلاتوں نے میرے گھر کو گھیر لیا تھا۔ میاں بیوی کا، ہم دونوں میاں بیوی کا یہ عالم تھا کہ بات کوئی بھی نہ ہوتی تھی پر لڑائی عروج پر ہو جاتی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ ساتھ گزارنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم سکون سے ایک ساتھ بیٹھ سکیں، وہ پل نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ہمارے رشتے میں پھونک پڑوا دی ہو۔ قرض چڑھتا چلا جا رہا تھا، بچے اسکول سے اٹھا لیتے کیونکہ اسکول والے بھی کب تک بغیر فیس کے بچے پڑھاتے۔ میں ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شوہر کا یہ عالم تھا کہ قرض داروں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے تھے اور گھر میں بیٹھ کر صرف ہماری لڑائیاں ہوتی تھیں۔ پھر یہ عمل کیا میں نے، مجھے یہ عمل ملا، میں نے یہ عمل کیا۔ یقین کریں 2 سے 3 ہفتے ہوئے تھے اس عمل کو کرتے ہوئے، میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے، میری کیفیت بدلنا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تو مجھے شوہر کا احساس ہوا کہ وہ اتنا پریشان ہے، قرض دار ہے، روزگار نہیں ہے، تو اس پریشانی میں مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر 2 باتیں وہ کڑوی کہہ بھی دے تو میں سن سکتی ہوں۔ پھر برکت ہونا شروع ہوئی اور ایک وہ وقت بھی آیا جس کا میں ہمیشہ خواب دیکھتی تھی کہ ہم میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنی مشکلات سب ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ میں یقین نہیں کر سکتی کہ جب ہم کو عرصہ ہو گیا تھا بچوں کو فروٹس کی شکل دے کے، گوشت کی شکل دے کے، اب اتنا آنے لگا کہ آس پڑوس اور کام کرنے والی ہے تو میں ان کو بھی دیتی ہوں۔ بچے اچھے اسکولس اور ٹیوشن جو ہے جانے لگ گئے۔ اب گھر میں سکون ہی سکون ہے، روحانیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میں سچے خواب دیکھتی ہوں۔ یہ سب اس عمل کی برکت ہے، یہ سب اس کا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس عمل کی طاقت سے میری ان بہن کی کیسے حالت بدلی۔ تو یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ضرور سنیے گا اور اس کو کوشش کریے گا کہ رمضان سے پہلے ہی سٹارٹ کر دیں تاکہ رمضان میں ہی یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ 41 دن کا عمل ہے، تو اس حساب سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے ایک گلاس صاف پانی کا یا بوتل لے لیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں، پینے کا پانی۔
یہ وظیفہ آپ 2 میں سے کسی ایک وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر کسی دن فجر کی نماز کے بعد آپ کرتے ہیں اور مس ہو گیا تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کریں، لیکن کوشش کریں ناغہ بالکل نہ ہو۔ باوضو حالت میں کرنا ہے، کیونکہ آپ نماز کے فوراً بعد بیٹھیں گے کرنے کے لیے تو آپ وضو کی حالت میں ہوں گے، لیکن پھر بھی شرط یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بیٹھنا ہے 3، 5 یا 7 ان میں سے اتنی بار آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی کوشش کریں پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی کا اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہ پوری پڑھنی ہے 100 بار۔ کاؤنٹر اپنے پاس رکھ لیں، شمار کر لیجئے گا۔ پھر 100 بار آپ کو پڑھنا ہے یا لطیفو، اللہ کا یہ نام ہے اسماء حسنی، یا لطیفو یا لطیفو ایسے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اگر آپ غور کریں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے منہ سے صحیح نام نہیں نکل رہا ہوتا، جس کا ورد کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں نکل رہا ہوتا، جس کے میننگ ہی بدل جاتے ہیں، اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تو حاجت ہی نہیں پوری ہوئی، ہم نے تو عمل کیا تھا۔ سکون سے پڑھیے، اللہ کو پکار رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ تو سکون سے پکاریے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، یعنی اتنا کلیئر آپ بولیں کہ آپ کو کلیئرلی سنا جائے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ 100 دفعہ یہ پڑھیں، پھر آخر میں وہی 3، 5 یا 7 بار جو آپ نے پہلے پڑھا تھا درود، وہی درود پڑھ کر وہ جو پانی آپ کے پاس رکھا ہے بوتل میں یا گلاس میں اس میں دم کر دیں۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے، آخر میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریے پروردگار عالم سے۔ ایک سے زیادہ حاجتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی حاجت کے لیے کریں، کئی حاجتوں کے لیے بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اپنی حاجتیں ذہن میں بھی رکھیں اور دہرائی بھی آخر میں، اور اس پانی کو کولر وغیرہ میں دوسری فریج میں بوتلوں میں شامل کر دیں تاکہ جب کوئی پانی پیے تو وہی پانی پیے۔ کوشش کریں کھانا بناتے وقت اس کے 2 سے 3، 4 گھونٹ آدھا گلاس اس میں کھانے میں شامل بھی کر دیں۔ چائے میں نہیں کرے گا کیونکہ چائے کا اکثر پی تو لیتے ہیں لیکن پھر وہ کہیں پانی کو ایک قطرہ بھی اس کا ویسٹ نہ ہو جائے کیونکہ اس کے اوپر دم کیا ہوا پانی ہے۔ کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ استعمال پورا کا پورا ہو جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے، تو اس میں بھی شامل کر دیں۔ جوس بنا کے دے رہے ہیں کسی چیز میں تو وہ بنا کے دے دیں، پی جائیں سب لوگ، مطلب اس کو کسی نہ کسی فارم میں دیتے رہیں پورا دن۔ یہ عمل آپ کو 41 دن کرنا ہے۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں روک دیں اور جتنے دن کیے اس کے بعد پاک ہونے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ 41 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کے حالات بدلنا شروع ہوں گے، اثرات اس کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ واقعی میں حالات مکمل طور پہ بدل گئے جیسے میری اس بہن کے بدلے ہیں۔ تو یہ عمل ضرور کریے گا اور شیئر ضرور کریے، آگے بڑھائیے، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نیکی آج آپ پھیلائیں گے، کل کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسری نیکی شیئر کرے گا۔ امید کرتی ہوں چھوٹی سی ایک روحانی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ رمضان آنے والا ہے، اس کو ضرور کرنا شروع کریے گا، اور جتنا ہو سکے فرض سمجھ لیں کہ آج اپنی ویڈیو دیکھی ہے تو کم سے کم 10 سے 12، 15 لوگوں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان میں سے کسی کو اگر ضرورت ہو تو وہ اس عمل کو کرے، تاکہ پروردگار آپ کے جو ہے اعمال میں جزائے خیر لکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور سے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو۔ پروردگار ہم سب کی حفاظت کرے۔ فی امان اللہ۔